الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين أحل لعباده الطيبات وحثهم عليها وحرم عليهم الخبائث وحذرهم منها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم ومراقبته في سركم وعلانيتكم يا أيها اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے نمازی بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے نشہ خوری ایک شرعی گناہ اور سماجی جرم ہے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات مالک الملک جل جلالہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو بے انتہا فضیلت اور عزت و تکریم بخشی۔ چنانچہ خدا عز و جل کا فرمان عالی شان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ اور سب سے عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے اور جس کے ذریعے اس کو عزت و تکریم بخشی ہے وہ عقل کی نعمت ہے۔ عقل کے ذریعے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، معاملات کی حقیقت تک پہنچتا ہے، اچھے برے کا فیصلہ کرتا ہے اور نفع و نقصان کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں افئدہ سے مراد انسان کی عقلیں ہیں۔ رب ارحم الراحمین کی ہر نعمت پر اس کی شکر گزاری واجب ہے، اور عقل کی نعمت کا شکریہ ہے کہ انسان اس کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جو عقل کو زائل کر دینے والی ہیں یا اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اور ایسی خطرناک چیزوں میں سر فہرست نشہ آور مادے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ بلا شبہ منشیات کا نقصان بہت بڑا ہے اور ان کا اثر بہت بھیانک ہوتا ہے۔ نشہ خوری بہت بڑا گناہ اور خبیث ترین جرم ہے، کیونکہ وہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، جسمانی صحت کو برباد کر دیتی ہے اور آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ خدا عز و جل کا فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اور آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے خدا عز و جل کے فرمان کا مطابق، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ کے نیک بندوں، منشیات سے بچنے والوں، اپنے حق میں انسان کا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ وہ اپنے آپ کو منشیات کے جال میں پھنسا لے اور نشہ خوری کا عادی ہو جائے۔
برے دوست و احباب اسے اس جال میں پھنساتے ہیں۔ شروع میں شوق یا تجربے کے نام پر اسے اس طرف بلاتے ہیں۔ اگر وہ ان کی بات مان لیتا ہے اور نشہ آور مادہ استعمال کر لیتا ہے تو یہیں سے اس کے اختتام کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار وہ بربادی کی کھائی میں گر جاتا ہے، پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور اس کی عاقبت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ باری تعالیٰ جل جلالہ نے بالکل حق فرمایا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد اور برائی برپا کرنے والوں کی پیروی مت کرو۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ سے ڈرو، اور جو لوگ یہ خطرناک شوق پورا کرنا چاہتے ہیں اور ان زہریلے مادوں کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہمیں بس یہی کہنا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کے انجام میں غور نہیں کیا جو آپ سے پہلے ایسا کر چکے ہیں؟ اس تجربے سے انہیں کیا ملا؟ نشے کی لت سے ان کی زندگی تباہ ہو گئی، ان کے خاندان برباد ہو گئے، ان کی صحت خراب ہو گئی، ان کی ساری دولت ختم ہو گئی، بدنامی ان کے ہاتھ لگی اور وہ معاشرے میں برے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس لیے میرے دوستوں، برے لوگوں کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ ہمیشہ برائی اور گناہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آ جاتا ہے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بتاتے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جاتا ہے تو اس کو اپنا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ انہی جیسے لوگوں کے بارے میں خدا عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یعنی اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ یا اللہ، ہم کو اور ہماری اولاد کو ہر قسم کی برائی اور منشیات سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو اپنے دین کی تعلیمات پر جمنے اور عمدہ اخلاق سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے اس فرمان پر عمل آسان فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ۔ اللہ کے نیک بندوں، نشہ خوری حرام ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں امارات میں نشہ خوری اپنے وطن کے ساتھ ایک قسم کی غداری ہے، اور آدمی کا یہ برا عمل اپنی مدبر حکومت کے لیے باعث رسوائی ہے۔ جس مہربان حکومت نے اپنے شہریوں کی راحت کے تمام اسباب مہیا کیے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور علاج معالجے کا بہترین انتظام کیا ہے، اور ان کی خوشگوار زندگی کے لیے بے انتہا دولت خرچ کی ہے تاکہ عوام ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں اور دین و دنیا کی کامیابی حاصل کریں، پھر وقت آنے پر وطن کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور اس کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لیں۔ بلا شبہ منشیات کی روک تھام کرنا ایک شرعی حکم ہے، اور نئی نسل کو نشے کی لت سے بچانا پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ لت ایک ناسور ہے اور یہ پورے معاشرے کے لیے
بہت بڑا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، یعنی اور تم میں سے ہر شخص نگراں اور ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ بچوں کے والدین اور سرپرست حضرات، اپنے بچوں کو ہر قسم کی برائی سے دور رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اپنے جگر گوشوں کی زندگی محفوظ رکھنے میں آپ کا انتہائی اہم کردار ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کو دین و دنیا کی بھلائی کی بات بتائیں، ان پر نگاہ رکھیں، ان کی بھرپور نگرانی کریں، ان کے دوستوں کے بارے میں علم رکھیں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو مطالعہ اور نفع بخش کاموں میں مشغول رکھیں۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ بچوں کے سلسلے میں غفلت برتنا گناہ ہے، اور یہ امانت میں خیانت ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھیے، ان اللہ سائل کل راع اما استرعاہ احفظ اما ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیتی، یعنی بے شک اللہ تعالی ہر نگراں سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا، یہاں تک کہ مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ فرمائے گا۔ اساتذہ کرام اور معلمات محترمات، آپ کے طلبہ آپ کے درمیان امانت ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ان کی تعلیم و تربیت کا موقع دیا ہے، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں پوری طرح آگاہ رہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور سلامتی پر توجہ دیں، اور سلامت روی کا خیال رکھیں، ان کے اندر دینی و فکری شعور پختہ کریں، برائی بھلائی اور نفع نقصان کے بارے میں ان کو آگاہ کرتے رہیں۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کو اپنی حفاظت اور نگرانی کے بندھن میں محفوظ کر سکیں گے، اور نئی نسل کو منشیات سمیت ہر برائی سے بچا سکیں گے، اور ہمارے بچے شریعت و سنت کے پابند بنیں گے، اپنے لیے اور اپنے سماج کے لیے نفع بخش کام کر سکیں گے، اور وہ دین و دنیا کی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ یا کریم ہمارے بچوں اور بچیوں کو نشہ خوری اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تا زندگی ان کو اپنی اطاعت و عبادات پر ثابت قدم فرما۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی التجا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین بہن بھائی بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین یا جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ الاکرمین۔